ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو سونپ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تیسری مرتبہ بھی خاموش رہے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس صحابی نے جب دیکھا کہ یہ بار بار کہہ رہی ہے اور اللہ کے نبی خاموش ہیں، تو صحابی بول پڑے کہ اے اللہ کے رسول، یہ عورت بار بار آپ سے نکاح کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ خاموش ہیں، آپ بول نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو ہاں کہیے، اور نہیں کرنا ہے تو میرے ساتھ کرا دیجئے شادی۔ اوفو، کیا منظر ہوگا جس وقت کی صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ عورت وہیں بیٹھی ہے اور وہ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، اب میں نہیں کروں گا شادی، اب نکاح کی میرے اندر گنجائش نہیں، لیکن ہاں اگر تم کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر رہے تو میرے ساتھ کر دیجئے، اس کی کروا دیجئے شادی۔ اب آپ نے اس عورت سے پوچھا اے خاتون، میں تو نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ مرد، یہ صحابی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم یہیں بیٹھی ہوئی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ بھی رہے ہو، لہذا تم اگر اس سے کرنا چاہو تو کر لو، میں تو نہیں کر سکتا۔ اس عورت کا جواب سنیے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی، آئی تو تھی میں آپ کے لیے نکاح کی غرض سے، نکاح کے مقصد سے، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیجئے، میں کرنے کو تیار ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے گھر بسانا ہے، میرے ماں باپ نہیں ہے، اس لیے مجھے کسی کی بیوی بننا ہے، مجھے اپنا گھر بسانا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دیجئے۔ جب اس عورت کی اجازت ہو گئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ عورت تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو دو گے کیا؟ مہر کیا دو گے اس کو؟ بھائی عورت ہے، نکاح ہوگا، مہر دو گے، کیا دو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مہر میں دینے کے لیے تو میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ما عندی شیء، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ، کچھ تلاش کرو، کچھ مل جائے تو لے کر آؤ۔ وہ صحابی گھر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں ملا۔ آتے اور کہتے ہیں کہ ما وجدت شیئا، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے گھر میں کچھ نہیں ملا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے۔ گھر میں کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کچھ نہ ہو اور شادی کا خیال؟ اللہ کے نبی نے دوبارہ بھیجا، جاؤ دوبارہ جاؤ۔ کہ اللہ کے رسول جب میں گھر میں دیکھ کے آیا ہوں کچھ نہیں ہے تو دوبارہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اس کو مہر میں، ارے کچھ تو دو گے۔ وہ صحابی گئے اور دوبارہ اپنے گھر جانے کے بعد لوہے کی انگوٹھی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا بھی نہیں کہ لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی، میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں دے سکتے ہو، بتاؤ پھر صحیح مہر میں دو گے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک چیز ہے میرے پاس، اگر وہ مہر دینے میں کام آ جائے تو میں تیار ہوں۔ آپ نے کہا کیا؟ اب اس نے جو چیز بتائی اس کو سوچ کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ عندی ازار، اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک لنگی ہے، ایک لنگی ہے، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو پہن لیتا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو باندھ لیتا ہوں، یعنی نئی لنگی نہیں ہے، پرانی لنگی ہے، سوتے وقت میں پہن لیتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے وہی لنگی اس کو دے دے پرانی۔ کہا اللہ کے رسول اس کو اگر دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟
اگر وہ لنگی میں نے اس کو دے دی تو میں کیا پہنوں گا؟ ایک کام کرتے ہیں، اس لنگی کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، بیچ سے پھاڑ دیتے ہیں، آدھی لنگی اس کو دے دیتا ہوں اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا آدھی لنگی میں اس کا کیا ہوگا؟ اور آدھی لنگی کا پھر تیرے بھی کوئی کام کی نہیں رہے گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی کام کی نہیں رہے گی، لیکن کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی۔ میں کہیں بچھا لوں گا، بیٹھ تو جاؤں گا، سستا تو لوں گا، پہننے کے لائق نہ رہے گی تو کیا ہوا؟ کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام میں تو آ جائے گی، لیکن میں پوری لنگی نہیں دے سکتا، آدھی دوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تو ہی رکھ لے۔ آدھی جب اس کے کسی کام کی نہیں ہے اور آدھی تیرے بھی کسی کام کی نہیں ہے، دینا ہو تو پوری لنگی دو۔ کہنے لگا پوری تو نہیں دے سکتا۔ غور کرو، ایک پرانی لنگی بھی نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے، اور شادی کہہ رہا اللہ کے رسول میری کر دیجیے اس کے ساتھ۔ آج ہم شادی اسی لیے تو نہیں کرتے ہیں نا، ارے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تب کریں گے، جب ہم کمانے لگیں گے تب کریں گے، جب ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوگا تب ہم کریں۔ یہی سوچ تو آج ہماری ہو گئی ہے نا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء، نکاح تم کرا دو، یہ مت سوچو کہ یہ فقیر ہیں، یہ غریب ہیں، یہ تنگ دست ہیں، یہ بدحال ہے، یہ اپنی بیوی کو کیا کھلائے گا، جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس لڑکی کو کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا، کیا پہنائے گا۔ ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، غریب ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلی، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر بنا دے گا۔ شادی کرانا تمہارا کام ہے، بس نکاح کرانا سماج اور سوسائٹی کا کام ہے، ان کو کھلانا اور پلانا یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ مت سوچو کہ یہ ہونے والی بیوی کو کیا کھلائے۔ یہ جھمیلے تو ہم نے پالے ہیں کہ اتنا سونا ہونا چاہیے، اتنا چاندی ہونا چاہیے، اتنا جہیز ہونا چاہیے، اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم نے اور آپ نے یہ جھمیلے پالے ہیں، یہ خرافاتیں تو ہم نے اور آپ نے اپنے سماج میں جنم دی ہیں، ورنہ شادی اور نکاح کے لیے تو یہ جھمیلے نہیں ہوتے۔ اگر یہ غریب ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وسعت تو اللہ دیتا ہے، ہمارے اور آپ کی حالت نہیں ہے کہ ہم کسی کو امیر بنا سکتے ہیں اور کسی کو غریب کر سکتے ہیں۔ اللہ وسعت والا ہے، اللہ غنی کر دے گا اپنے فضل و کرم سے۔ غریبی کسی کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنے، نہ لڑکے کے نکاح میں نہ لڑکی کے نکاح میں۔ کوئی لڑکی والا یہ نہ سوچے کہ ہم اپنی بیٹی کو کیا دیں گے، ہماری بیٹی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمیں بیٹی کے ہاتھ گیلے کرنا ہے، کیسے جائے گی یہ، ہم کیسے اس کا نکاح کریں گے۔ یہ غریبی کی وجہ سے سماج میں کوئی لڑکی بیٹھی نہ رہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن کی اس آیت نے سارے جھمیلے ختم کر دیے، کتنا زیادہ نکاح پہ ابھارا ہے۔ ان چیزوں پر غور کرو۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کوئی بھی کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی بے نکاح کے نہیں رہ جائیں، جیسے ہی وہ بالغ ہو ان کا نکاح کرا دو۔ دوسری بات کہی، اگر غریب طبقہ سماج کا، غلام طبقہ، کمزور طبقہ ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، جو مزدوری کرتا ہے، روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، اس وجہ سے اگر وہ بیٹھا رہ جائے اور نکاح نہ کرے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ان غلاموں کے بھی اور ان لونڈیوں کے بھی نکاح کرا دو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فقیری رکاوٹ نہ بنے، غریبی رکاوٹ نہ بنے، تم نکاح کرا دو، اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے بڑی دلچسپ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، بہت تنگ دستی ہے، بہت غریبی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام بتا دیجئے مجھے، میں کروں۔ گھر میں بالکل غریبی کی وجہ سے بہت برے حالات ہمارے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ اب غور سے سنیے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا تمہاری شادی ہو گئی، کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟
تو وہ صحابی کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، میرا نکاح نہیں ہوا، میری شادی نہیں ہوئی۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ تیرے گھر میں برکت آئے تو کیسے آئے؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے، تم غریبی کی شکایت لے کے میرے پاس آئے ہو، جاؤ نکاح کر لو، شادی کر لو۔ کہا کہ اللہ کے رسول شادی کرنے سے گھر میں برکت ہو جائے گی؟ کہا ہاں جاؤ۔ وہ صحابی گئے اور انہوں نے نکاح کر لیا۔ اب غور سے سنیے گا، جب نکاح کر لیا تو 1 ہفتے کے بعد آئے، 15 دن کے بعد آئے، 15 دن کے بعد کہا اللہ کے رسول نکاح کر لیا ہے، آپ نے کہا کچھ حالات سدھرے؟ اللہ کے رسول اور برے حالات ہو گئے، آپ نے نکاح کرا دیا، ہم پھنس گئے۔ ارے ابھی کم سے کم آزاد تھے، تھوڑا بہت تو جو ملتا تھا کھا لیتے تھے، اب تو شادی شدہ ہوں، جو مجھے ملتا تھا وہ بیوی کو کھلا دیتا ہوں، اور میں تو کچھ نہیں مل رہا مجھے، اب تو بیوی کی بھی ذمہ داری ہو گئی ہے، اور حالات ویسے کے ویسے۔ اب کوئی کام بتائیے اللہ کے رسول، اب تو شادی شدہ ہو گیا ہوں، بڑی تندرستی ہے میرے گھر میں۔ اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا اے نوجوان ایک کام کرو، تم ایک نکاح اور کر لو۔ کہا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک شادی کر لی میں نے، انجام دیکھ لیا، اب آپ کہہ رہے ہیں ایک اور کر لو؟ آپ نے کہا نہیں، ضرور کچھ دال میں کالا، پتہ نہیں خیر و برکت کیسے نہیں ہو رہی، شادی کے بعد تو بیوی خیر و برکت لے کے آتی ہے، ایک عورت خیر و برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، پھر کیا بات ہے تمہارے گھر میں برکت نہیں، تم ایک اور شادی کرو۔ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات غلط تھوڑی ہوگی، میں کر لیتا ہوں ایک اور شادی۔ امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں اس صحابی نے ایک اور نکاح کر لیا۔ اب 1 ہفتے کے بعد ہی چلے آئے، 2 بیوی کے مالک بن گئے، 1 ہفتے کے بعد پھر چلے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہو کیا حال ہے؟ سر نیچے کر لیا۔ آپ نے کہا کوئی برکت نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول آپ برکت کی بات کر رہے ہیں، یہاں حرکت بند ہونے والی ہے دل کی، اٹیک نہ پڑ جائے مجھے، معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا، اب تو 2 بیوی کی ذمہ داری ہے، پہلے سے کچھ نہیں تھا اور آپ نے ایک اور شادی کرا دی۔ اے اللہ کے رسول جب گھر پہ آتا ہوں تو بیویوں کی سننا پڑتا ہے، اور باہر جاتا ہوں تو کوئی کام نہیں ملتا، مجھے کوئی کام بتائیے ورنہ یہ دونوں بیویاں میری خبر لے لیں گی۔ اب مجھے کام بتائیے، آپ ہی نے کرایا ہے دونوں شادی، اب آپ ہی راستہ نکالیے۔ آپ نے تھوڑی دیر سوچا، اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد سوچنے کے بعد کہا نوجوان میرا مشورہ ہے کہ تم ایک شادی اور کرو۔ اب تو آپے سے باہر، اللہ کے نبی آپ کے کہنے سے 2 کر چکا ہوں اور آپ ایک اور؟ اب نہیں۔ نبی اکرم نے کہا کہ اب میں تم سے 4تھی کے لیے نہیں کہوں گا، جاؤ یہ میرا وعدہ ہے، لیکن ایک اور کر لو، پتہ نہیں تمہارے یہاں کیوں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مر تو ویسے ہی رہا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں 4تھی کے لیے نہیں کہوں گا، تو 4تھی میں بالکل نہیں کروں گا، آپ نے کہا مت کرنا، لیکن تیسری تو کرو جا کے۔ اس نے تیسری شادی بھی کر لی، اور تیسری شادی کرنے کے بعد اب 1 مہینے کے بعد آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا حال ہے؟ پہلی شادی کی تو 15 دن کے بعد آئے، دوسری شادی کی تو ہفتے بھر بعد چلے آئے، تیسری شادی کی تو اب 1 مہینے کے بعد، کیا حال ہے؟ تو اللہ کے رسول الحمدللہ بڑا اچھا حال ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے، خیر و برکت کا۔ اللہ کے رسول برکت ہی برکت، وہ کیسے؟ کہا اللہ کے نبی تیسری بیوی جو میرے گھر میں آئی وہ ایک ہنر جانتی ہے، وہ کھجور کے پتوں سے چٹائی بنانا جانتی ہے، کھجور کے پتوں کو بن کر چٹائی بناتی ہے، اور وہ 1 چٹائی روز بنا لیتی ہے، 1 درہم کی انکم ہو جاتی ہے، پورا گھر کھاتا ہے۔ میری تیسری بیوی نے پہلی بیوی کو بھی سکھا دیا اور دوسری بیوی کو بھی سکھا دیا، اب تینوں مل کے کام کر رہی ہیں، ہمیں روزانہ 3 درہم کی انکم ہو رہی ہے، 1 خرچ ہوتا 2 بچاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا کرتے ہو؟
کہ اللہ کے رسول اب میں کیا کروں گا، بیویاں کما تو رہی ہیں ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں تو خالی بیٹھا رہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تمہاری بیوی جو کام جانتی ہے کام تم بھی سیکھ لو، 1 درہم کی اور مزید انکم ہوگی، اور اگر کوئی بیوی طلاق لے لے یا چھوڑ کے چلی جائے تو کم سے کم تم اپنا پیٹ خود تو پال سکتے ہو، یہ ہنر تمہیں معلوم ہوگا، تو بھیک تو نہیں مانگو گے، در در کی ٹھوکریں تو نہیں کھاؤ گے، تم یہ ہنر خود بھی تو سیکھ لو گے، اپنا پیٹ خود بھی تو پال لو گے، جاؤ یہ کام تم بھی سیکھ لو۔ تو پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد انسان کی فقیری اور غریبی اور تندرستی مٹ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں شادی کے بعد غریبی آ جائے تو یہ ضرور کمی ہے، یا تو ہم نے جہیز کی ڈیمانڈ کی ہے، یا ہم نے شادیوں میں خرافاتیں مچائی ہیں، یا ہم نے طریقہ رسول کو چھوڑ کر اور شریعت محمدی سے انحراف کر کے ہم نے شادی کی ہے، اس لیے آج ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے نواز دے گا، یہ بتایا قرآن نے۔ ہوٹل خالی پڑا ہوا ہے، جن کو کھانے کی ضرورت ہے کھانے کے لیے جا سکتے ہیں، ہوٹل خالی ہو گیا 2 کنٹل ملک بچا ہوا، اس لیے آپ ضرور جائیں۔ کچھ سستا کریں گے تب نہ جائے گا آدمی، رات کے 2 بجے کچھ گھٹائیے تب آدمی جائے گا وہاں۔ تو میرے بھائیوں، شادیوں کے بعد تو خیر و برکت ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہی شکایت ہے، آدمی کماتا نہیں ہے، ہماری بیٹی رہے تو کیسے، کتنی شکایتیں، ہم لوگوں سے پوچھو میرے بھائیوں، کتنی پنچایتوں میں جانا پڑتا ہے، کتنے معاملوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہیں تو وہاں پنچایتوں میں جانا پڑتا ہے اور معاملوں کو حل کرانا پڑتا ہے، یہی شکایتیں سننے میں ملتی ہیں، یہ شراب پیتا ہے، کماتا نہیں ہے، ڈانٹتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے، اور ہم لوگ بیچ بچاؤ کرانے کے لیے گھر بن جائے گرہستی ٹوٹے نہیں، یہی معاملے حل کرتے رہے۔ تو شادی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، نکاح کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سماج اور سوسائٹی کے اندر کوئی شخص بے نکاح والا نہ رہ جائے۔ سماج کو کوشش کرنا چاہیے، 25 سال 26 سال 28 سال عمر ہو رہی ہے ابھی تک شادی نہیں کر رہا ہے، پورے گاؤں والوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس لڑکے سے خطرہ ہے، سماج کے لڑکیوں کو، سوسائٹی میں رہنے والی بچیوں کو، اور جو لڑکی 20 22 25 سال کی ہو چکی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے، گاؤں والوں کو سوچنا چاہیے کہ اس لڑکی سے بھی فتنہ ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے لڑکے اور لڑکیوں کا جلدی سے نکاح کروایا جائے اور پورا سماج اس کار خیر میں، اس نیک کام میں جٹ جائے، جہاں تک ہو سکے لڑکوں کے لیے لڑکیوں کا اور لڑکیاں جو جوان ہو چکی ہیں ان کے لیے لڑکوں کا انتظام کیا جائے اور ان کا نکاح کرایا جائے۔ سماج میں جتنے لوگوں کا نکاح ہو جائے گا اور جتنی جلدی نکاح میں ہم کریں گے، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اتنی زیادہ پاک رہے گی اور اتنی زیادہ مطہر رہے گی اور پاک و صاف رہے گی۔ سماج کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کرائی جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کو کیا حکم دیا، شادی کا مقصد کیا ہے؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ کیا پیاری بات کہی اللہ کے رسول نے، یہی معاشرے کی پاکی اور صفائی ہے۔ آئے نوجوانوں، یا معاشر الشباب، آئے جوانوں، آئے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، اگر تمہارے اندر طاقت ہے بیوی کو کھلانے کی، پلانے کی، پہنانے کی، اور بیمار ہو جائے تو علاج کرانے کی، اور اس کا پرسنل جو حق ہے بیوی کا اس کو ادا کرنے کی، اگر یہ طاقت ہے تمہارے پاس تو شادی کر لو۔ دیکھیے نکاح میں کیا چیز بتائی جا رہی، یہ طاقت ہونی چاہیے، بس کھلانے کی، پلانے کی، بیمار ہو جائے تو علاج کی، کپڑا دینے کی، اور اس کا جو پرسنل حق ہے بیوی کا اس کو ادا کرنے کی۔ یہ نہیں کہا اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، اتنے زیورات ہو، اتنے کپڑے ہوں تب جا کر نکاح ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ جو چیز ضروری ہے وہ بتائی۔ الباعت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، کتنی؟
کھلانا پلانا، بیمار ہو تو علاج کرانا اور کپڑا دینا اور اس کا پرسنل حق، اگر یہ تم ادا کر سکتے ہو فَلْيَتَزَوَّجْ، تو تم نکاح کر لو۔ اور اس کے بعد نکاح کا فائدہ بتا دیا، نکاح کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کرنے کے بعد انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اغض للبصر، شادی سے انسان کی نگاہیں، نکاح کرنے والے کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ مطلب سمجھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شادی کر لیتا ہے تو دوسروں کی ماں بہن اور بیٹیوں پر غلط نظر نہیں ڈالتا۔ شادیاں کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ کتنا صاف ستھرا اور مہذب جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے، نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ نگاہ جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم اور سماج کے اندر جو لڑکیاں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کی طرف وہ تاک جھانک نہیں کرتا۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی کرنے کے بعد نگاہیں جھک جاتی ہیں، دوسروں کی ماں بہن بیٹیاں اس کے شر سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا فائدہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شادی کرنے کے بعد نکاح کرنے والے کی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے، یعنی پھر وہ غلط جگہ پر منہ نہیں مارتا پھرتا ہے، شادی کے بعد یہ پاکیزہ رشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں غور کیجئے نکاح پر کتنا ابھارا ہے۔ ابھی آئیں گی باتیں آگے کہ نکاح میں کیا ہونا چاہیے اور نکاح میں کتنی سادگی ہونی چاہیے اور نکاح کے اندر ضروری چیزیں کیا کیا ہیں۔ اور ہمارے سماج میں 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں تقریریں کرتے ہوئے، اور پورے بہار میں یہی وہ جگہ ہے جہاں جرجیت صاحب کی سب سے پہلی تقریر پورے بہار میں کہیں ہوئی تھی تو یہی ہوئی تھی تیتواری میں، جب مولانا توحید صاحب نے ہم کو یہاں بلایا تھا، وہ وقت بھی تھا۔ سوچئے کہ اس دور سے لے کر اب تک کتنا سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور پوچھا جائے تو اتنے سالوں کے عرصے میں ہمارے درمیان چینجنگ کیا آئی ہے، ہمارے درمیان تبدیلی کیا آئی ہے؟ نہ جہیز میں کمی آئی، نہ شادیوں میں سادگی آئی، بلکہ اس زمانے میں اس زمانے کے حساب سے جہیز لیا اور دیا جاتا تھا، اور آج کے زمانے میں اس جہیز میں اضافہ اور ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں سائیکل کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، آج کے زمانے میں موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ، یعنی بڑھا ہے گھٹا نہیں ہے۔ ہمارے ہر سماج اور سوسائٹی میں اس بات پر غور ہونا چاہیے۔ کیا چیزیں دیکھنا چاہیے لڑکی کے اندر اور کیا چیزیں دیکھنا چاہیے لڑکے کے اندر؟ آئیے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پہلے لڑکی کے اندر کیا دیکھا جائے، اور دوسری حدیث لڑکے کے اندر کیا دیکھا جائے۔ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عام طور پر لڑکیوں کے اندر یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ تنکح المرأۃ لأربع لمالها، مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں لوگ، کیا ملے گا، اور سب سے پہلے مال کا ہی ذکر ہوا کیونکہ آج سب سے پہلے یہی چیز دیکھی جا رہی ہے، ملے گا کیا۔ اور ایک مثال دیتا ہوں میں، اکثر تھوڑی سخت ہے لیکن دینا پڑتا ہے۔ جیسے کتے کی نظر ہڈی پر ہوتی ہے، ایسے ہی کچھ لڑکے کے ماں باپ کی نظر لڑکی کے باپ کے مال پر ہوتی ہے۔ آدمی جتنا زیادہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، جتنا زیادہ موت کی طرف جاتا ہے، لالچ بھی اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ یحرم ابن آدم یشب منہ اثنتان، آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں،
دو چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، الحرص علی المال والحرص علی العمر، اس کی عمر بڑھ جائے یہ اس کو بڑھتا لالچ بڑھتا رہتا ہے، اور 2-4 سال جی لوں، الحرص علی المال، مال آ جائے میرے پاس، یہ بھی تو اس کی خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز بتائیے، لڑکیوں کے اندر عام طور پر لڑکی والے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز بتائی لمالہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، ہمیں کیا مل جائے گا، جیسے کتے کی نظر ہڈی پر لگی ہوئی۔ ولحسبہا، دوسری چیز حسب و نسب دیکھی جاتی ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ دوسری چیز حسب و نسب، میں خان ہوں، لڑکی بھی خان ہے کہ نہیں، میں اعلی خاندان کا ہوں، لڑکی بھی اعلی خاندان کی ہے یا نہیں، میرا اسٹیٹس یہ ہے، لڑکی بھی اس اسٹیٹس کی ہے کہ نہیں، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، لڑکی بھی اتنی پڑھی لکھی ہے یا نہیں، میرا گھر 5 منزل ہے، لڑکی کا گھر بھی اتنا ہے کہ نہیں۔ حسب و نسب، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موزون، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا زمانے جاہلیت کی ساری چیزوں کو میں نے اپنے پیروں سے روند ڈالا، اپنے پیروں سے کچل ڈالا، اب زمانے جاہلیت کی کوئی بھی چیز اب رائج نہیں کی جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اربعن فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، 4 چیزیں میری امت کے اندر ایسی ہیں جو زمانے جاہلیت سے آئی ہوئی ہیں لیکن میری امت ان کو نہیں چھوڑے گی، ہے تو وہ گندی، ہے تو وہ بری چیز، لیکن میری امت انہیں نہیں چھوڑے گی۔ 4 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 ایسی چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت کی ہیں، جو جاہلیت کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، میں نے ان کو اپنے پیروں سے روند تو ڈالا لیکن میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں، میری امت ان کو ترک نہیں کرے گی، یعنی قیامت تک میری امت کے اندر وہ 4 چیزیں پائی جائیں گی، لیکن یہ میں نے اپنے پیروں سے روند دی ہیں۔ آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب، پہلی چیز حسب میں فخر کرے گا، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ، یہ 4 چیزیں بتائیں جو زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں اور میری امت میں بھی چلی آئیں گی، ان کو کبھی نہیں چھوڑے گی میری امت۔ ان میں پہلی چیز حسب و نسب، حسب، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں ترک ہوں، میں انصاری ہوں، میں تیلی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اونچی قوم کا ہوں، میں اونچی کاسٹ کا ہوں، یہ چیز کبھی میری قوم نہیں چھوڑے گی، میری امت نہیں چھوڑے گی، جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الا بالتقوی، اللہ کے یہاں صرف تقوی دیکھا جائے گا، قوم نہیں، نسب نہیں، حسب نہیں۔ اور دوسری چیز جو میری امت نہیں چھوڑے گی والطعن فی الانساب، نسب کے اندر تانا دینا، اچھا وہ ارے میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، ارے نہیں، ارے وہ تو فقیر برادری کا ہے، ارے وہ تو میاں برادری کا ہے، ارے وہ تو گری ہوئی قوم کا ہے، ارے وہ تو لو کاسٹ کا ہے، میری تو ناک کٹ جائے گی اتنے برے خاندان میں، وہ نسب میں تانا دے گا، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم، میری امت ستاروں کو دیکھ کر بارش حاصل کرے گی، یعنی ستارہ دیکھے کہ یہ ستارہ نکلا ہے اس کا مطلب بارش ہوگی، ستاروں سے بارش حاصل کرے گی، یہ تیسری چیز بھی میری امت میں نہیں چھوٹے گی۔ اور چوتھی چیز والنیاحۃ، نوحہ کرنا اور ماتم کرنا، کسی کے مر جانے پر ماتم کرنا، رونا، یہ میری امت نہیں چھوڑے گی۔ آج بھی دیکھ لیجئے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے، چھوٹا بچہ مر جائے، مائیں کھلونے نکال لاتی ہیں، اوڑھنی ادھر گئی، کپڑا ادھر گیا، سر سینہ پیٹ رہی ہیں، قریبان چاک کر بیٹا چلا گیا، یہ کھلونے سے کون کھیلے گا، روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، قریبان چاک کرتی ہیں، بال نوچتی ہیں۔ والنیاحۃ، میری امت نوحہ اور ماتم کرنا بھی نہیں چھوڑے گی، جبکہ یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ 4 چیزیں نہیں چھوڑے گی۔ تو والحسب، 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں لوگ لڑکی کے اندر۔ لمالہا، پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے، مال، دوسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے، حسب و نسب، ولحسبہا، حسب و نسب، اور تیسری چیز لڑکی کی کیا دیکھی جاتی ہے،
वली जमालिहा, खूबसूरती, खूबसूरत कितनी है, खूबसूरती देखकर शादी करते हैं। 3 चीजें, और चौथी चीज की तरफ अल्लाह के नबी इशारा कर रहे हैं, वली दीनिहा, दीनदारी देखकर भी शादी की जाती है। 4 चीजें बताने के बाद आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ओ लोगो दीनदारी को तरजीह दो, ओ लोगो दीनदार लड़की को अव्वलियत दो, फौकियत दो, उसी को दर्जा दो। यानी ये 3 चीजें मत देखो। हाँ, किसी में चारों चीजें पाई जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तरजीह किसको दो? ये नहीं कहा कि खूबसूरती मत देखो, ये नहीं कहा कि हस्ब नसब न देखो, ठीक है देखो, लेकिन अगर किसी के अंदर हस्ब नसब नहीं है, अगर किसी के अंदर है आप खूबसूरती नहीं है, अगर किसी के अंदर लिमाल क्या क्या कहा, माल और दौलत नहीं है, देने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की दीनदार है तो फिर 3 चीजें मत देखो, दीनदारी देखो और दीनदारी को मायार बनाओ, और इसी दीनदारी को देखकर अपने बेटे का निकाह उस बेटी के साथ, उस लड़की के साथ कर दो। लड़की के अंदर दीनदारी देखो, फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीन को तरजीह दो। हजरत उमर फारूक का वो मशहूर वाक़या आपको मालूम होगा। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं, रात के अंधेरे में निकल कर जा रहे हैं, देखते हैं कि किसके घर में चूल्हा जला, किसके घर में चूल्हा नहीं जला। हजरत उमर फारूक रात में एक घर के पास से गुजरे जहां एक बूढ़ी औरत की आवाज आ रही थी, और वो बूढ़ी औरत जोर जोर से कह रही थी अपनी बेटी से कि बेटी उठो, बेटी उठो, अंधेरा है, इस अंधेरे का फायदा उठाओ। हम लोग दूध का बिजनेस करते हैं, दूध बेचते हैं, इसलिए दूध में पानी मिला दो, बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो। वो बेटी उठती है और जोर से अपनी माँ से कह रही है कि माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। हजरत उमर ने मुनादी की है, उमर फारूक का ऐलान हुआ है, अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान जारी करवाया है, अगर दूध में पानी मिला हुआ किसी के यहां मिलता है तो ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मां कहती है बेटी उमर थोड़ी देख रहे हैं, इस रात के अंधेरे में उमर को क्या पता, तो दूध में पानी मिला, मुझे तेरी शादी कराना है, तेरे लिए अच्छा लड़का देखना है, हमारे पास गरीबी और गुर्बत की वजह से हम तेरे हाथ पीले नहीं कर पा रहे हैं, मुझे तेरा रिश्ता भी तो करना है, इसलिए इस काम के अलावा कोई और काम भी तो नहीं है हमारे पास, बेटी तुम दूध में पानी मिलाओ। उमर थोड़ी देख रहा है, उमर को क्या पता कि हमने दूध में पानी मिलाया है, जाओ मैं कह रही हूं तुम दूध में पानी मिलाओ। बेटी चीख कर कहती है माँ उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है, हम उमर के सवाल जवाब से तो बच जाएंगे, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह के सवाल और जवाब से कैसे बचेंगे। माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक के कान में यह आवाज जाती है माँ और बेटी की। हजरत उमर ने अपने कासिद से कहा, अपने साथी से कहा, इस मकान का नंबर नोट कर लो, ये मकान नंबर नोट कर लो, और सुबह जब दरबार खिलाफत में बैठे हजरत उमर, सुबह जब दरबार खिलाफत में बैठे हजरत उमर, तो उन दोनों को बुलवाया, कासिद के जरिए जाओ और मां बेटी दोनों को बुला कर लाओ। कासिद आता है, मां और बेटी दोनों से कहता है कि तुम दोनों को हजरत उमर ऑफिस में बुला रहे हैं, दरबार में बुला रहे हैं। मां और बेटी दोनों आते हैं। हजरत उमर ने पूछा मां से, बुढ़िया से, कल तुम दूध में पानी मिलाने की बात कर रही थी, क्या हुआ? बुढ़िया समझ गई कि हजरत उमर को पता चल गया, अब मुझे सजा दी जाएगी। बुढ़िया सफाई पेश करने लगी, अमीरुल मोमिनीन हाँ मैंने दूध में पानी मिलाने के लिए कहा था, लेकिन मेरी बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया। हजरत उमर ने कहा मैं ये भी जानता हूं कि तेरी बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया, मैं जानता हूं, इसलिए तो तुम दोनों को मैंने यहां बुलाया है। बताओ इस लड़की का कहीं रिश्ता हुआ, इस लड़की की कहीं शादी हुई?
کہا نہیں امیر المومنین، مجھ جیسے غریب لوگوں کو رشتہ کہاں ملتا ہے، غریبی نے مجبور کر دیا، اس لیے ابھی اس لڑکی کا رشتہ نہیں کر پائی، میں کر دوں گی جلدی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہیں رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا خالی ہے اور میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم غریب ہو، بلکہ صرف اس لیے کہ تیری بیٹی سے شادی اپنے بیٹے کے ساتھ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تیری بیٹی دیندار ہے، یہ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، یہ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تیری بیٹی کو عمر کا خوف نہیں ہے، عمر کے رب کا خوف ہے، اس لیے میری بہو بننے کے لائق ہے، میرے بیٹے کی بیوی بننے کے لائق ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کو پسند کیا ہے۔ کہنے لگی مذاق مت کرو امیر المومنین۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے دیندار لڑکی کی ضرورت ہے، جو دینداری میں نے تمہاری بیٹی کے اندر دیکھی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ غور کیجئے، نہ حسب و نسب دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ حسن و جمال دیکھا، خوبصورتی دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ وہ لڑکی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، دیندار ہے، اللہ والی ہے، نیک ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ خیر و برکت آئے کہاں سے آج ہمارے گھروں میں؟ ہم نے دینداری کو معیار بنانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو لڑکے والوں کو حکم ہے کہ لڑکی کے اندر دینداری دیکھو۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں والوں سے کہہ رہے ہیں، آئے لڑکیوں والوں، تمہارے پاس جب کوئی دیندار لڑکے کا پیغام آئے تو اس پیغام کو تم رائے گا اور بیکار نہ جانے دینا، تمہیں بھی دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ یہ ہے وہ حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے ماں باپ سے فرمایا، لڑکیوں کے ماں باپ کو حکم دیا، آئے لڑکیوں والوں، آئے لڑکیوں کے ولی، آئے لڑکیوں کے سرپرستوں، آئے لڑکیوں کے ماں باپ، جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بیٹی سے رشتے کے لیے کسی لڑکے کا پیغام تمہارے گھر پہ آئے اور وہ لڑکا دیندار ہو اور وہ لڑکا بااخلاق ہو، بااخلاق ہو، ترضون دینہ وخلقہ، اس لڑکے کا دین اور اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، یعنی اس لڑکے کی دینداری میں تمہیں کوئی شکایت نظر نہ آئے، اس لڑکے کے نیک ہونے میں اور بااخلاق ہونے میں تمہیں کوئی کمی نظر نہ آئے، تو آئے لڑکیوں والوں، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو، اس کا پیغام اپنے گھر سے خالی مت جانے دینا، اس لڑکے کا پیغام اپنے گھر سے خالی مت لوٹانا، اس کے ارادے کو مت توڑنا، اس کے پیغام کو مت لوٹانا، حسب و نسب دیکھتے ہوئے، اپنی سٹینڈری دیکھتے ہوئے اس دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا مت دینا، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا، فزوجوہ، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا، اور پھر وارننگ دی، کیئرفل کیا، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ آئے لڑکیوں کے ماں باپ، آئے لڑکیوں والوں، اگر اس لڑکے کا پیغام تمہارے گھر سے خالی چلا گیا، اگر تم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس دیندار لڑکے سے نہیں کیا، تو زمین کی اوپر فتنہ پھیل جائے گا، تکن فتنۃ فی الارض، زمین پر فتنہ پھیلے گا، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا، یعنی دیندار لڑکے تمہیں نہیں ملیں گے، تو بد کردار بدکماش لڑکوں سے جب تم اپنی لڑکیوں کا نکاح کرو گے تو زمین میں فتنے دیکھو گے، طلاق کے فتنے اور فساد تم زمین کے اوپر دیکھو گے۔ اس لیے دیندار لڑکے کا پیغام اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہارے گھر پہ آ جائے تو تمہیں اس کو نا امید نہیں لوٹانا ہے، اس کو ہر حال میں تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا۔
لیجئے صاحب، کتنا زبردست حکم ہے لڑکیوں والوں کو. اب صاحب کہو کہ ہاں لڑکا تو نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بہت اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، لیکن میرے سٹیٹس کا نہیں ہے. میری لڑکی اتنی پڑھی لکھی، اس آدمی کے ساتھ نکاح کریں گے؟ اس کے ساتھ غریب ہے، ہم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اگر اس لڑکے کی دینداری تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، اگر اس لڑکے کا اخلاق تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کا پیغام لوٹانے کا کوئی حق نہیں ہے. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض. اگر تم نے ایسا نہ کیا اور پیغام لوٹا دیا، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا. وہ فساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا. ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، یہاں جو بیٹھے ہیں سب کو، اور جہاں تک میری آواز جائے. کیا ہم تو چاہتے ہیں کہ جہیز نہ دیں میری بیٹی، لیکن بیٹی والا کیا یہ بھی چاہتا ہے کہ دیندار لڑکا مل جائے ہمیں، اچھا لڑکا ملے، شریف لڑکا ملے؟ کیا آج ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے؟ اور نہیں ہو رہا ہے تو یہ کب ہوگا؟ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے میرے بھائیوں، تقریریں اور جلسے اور جلوس، روزانہ اشتہار دیکھ لو، روزانہ پمفلٹ دیکھ لو، روزانہ اجلاس دیکھ لو، لیکن سدھار کتنا ہے یہ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اور جھانکے. شادیوں کے نام پر کتنا خرچہ، نکاح کے نام پر کتنا خرچہ، بارات کے نام پر کتنے آدمیوں کی شرکت. ان اعظم النکاح برکتن ایسرها مؤونتن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح تو وہ ہوتا ہے، ان اعظم النکاح برکتن، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح اور سب سے بڑا نکاح تو وہ ہے، سب سے زیادہ بابرکت نکاح تو وہ ہے، ایسرها مؤونتن، جس کے اندر خرچہ سب سے زیادہ کم ہو، جس کے اندر خرچ سب سے زیادہ کم ہو، وہ سب سے بڑا بابرکت نکاح مانا جاتا ہے، سب سے اچھا نکاح مانا جاتا ہے شریعت کے اندر. لیکن آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں کتنا خرچ کیا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں کتنا خرچ کیا. آج خرچ سے معیار دیکھا جاتا ہے کہ کس کی شادی اچھی ہوئی کس کی بری. اللہ کے رسول نے اچھی اور بری شادی، بابرکت اور غیر برکتی شادی کی نشاندہی بتا دی ہے. آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرها مؤونتن، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح وہ ہے، سب سے بڑا نکاح وہ ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے زیادہ کم ہو. یعنی جس شادی میں خرچہ جتنا کم ہوگا وہ اتنا ہی بابرکت نکاح ہوگا. اس کا الٹا مفہوم اگر آپ نکالیں گے تو اس کا الٹا مفہوم یہ نکلے گا، جس نکاح میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا وہ برکت کے اعتبار سے اتنا ہی خالی ہوگا. جس نکاح میں جتنا زیادہ خرچہ ہوگا برکت کے اعتبار سے وہ اتنا کمزور ہوگا. وہ نکاح فضول خرچی ہمارے سماج کو کھا گئی، ہمارے سماج کو چاٹ گئی، ہمیں تحس نحس کر دیا. ارے فضول خرچی تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں ہے، تو خرافات والے کاموں میں کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ فضول خرچی تو اچھے کاموں میں جائز نہیں ہے، اسراف حد سے زیادہ گزرنا تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم رات بھر نماز پڑھیں اور کبھی نہ سوئیں، اور روزانہ ہم ہر رات نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنا اچھی عبادت ہے، نفل پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم رات بھر روزانہ پڑھیں گے اور کبھی نہیں سوئیں گے تو یہی چیز غلط ہو جائے گی اور یہی چیز ناجائز ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوتی ہے، وہ جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کعب ابن مالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کعب ابن مالک کا بائیکاٹ کرو، ان کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. 2 مہینے تک ان کا بائیکاٹ رہتا، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہتا ہے. پھر ایک دور آتا ہے کہ مسجد سے بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں بھی نہیں آئیں گے. لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی
सलाम का जवाब नहीं देगा, काब इब्ने मालिक से मुसाफा नहीं करेगा, हाथ नहीं मिलाएगा। काब इब्ने मालिक के ऊपर क्या गुजर रही थी। फिर एक दिन आता है इन 50 दिनों में कि काब इब्ने मालिक को हुक्म होता है कि अपनी बीवी से अलग हो जाओ। कहने लगे अल्लाह के नबी क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? फरमाया नहीं, तलाक मत दो, बस अपनी बीवी से खिदमत ना लो, अपनी बीवी को से अलग रहो। न पानी मंगवा सकते हो, न खाना अपने पास मंगवा सकते हो, आप अपनी बीवी से भी बात नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी बीवी को अपने मायके भेज दिया। 50 दिन इन हालत में गुजरता है। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं कि मेरे लिए ये 50 दिन इतनी मुश्किल से गुजरे कि मैं सोचता था जमीन फट जाए, मैं इसके अंदर धंस जाऊं, मैं जिंदा क्यों। कभी मैं किसी से सलाम करता था तो कोई मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देता था, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना कर दिया था। 50 दिन के बाद उनकी तौबा कबूल होती है और अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। अल्लाह के नबी को बता दिया कि अल्लाह ने काब इब्ने मालिक की तौबा को कबूल कर लिया। अब उनको मस्जिद में बुलाइए और आप भी उनसे मुसाफा कीजिए, उनसे मुआनका कीजिए और लोगों को भी उनसे मिलने दीजिए। अल्लाह ताला ने उनकी इस गलती को माफ कर दिया। जो ग़ज़वे तबूक में वो नहीं जा सके थे, अल्लाह ने उनके इस गलती को माफ कर दिया, आप भी माफ कर दीजिए। एक कासिद आता है और काब इब्ने मालिक से कहता है काब अल्लाह के नबी ने आपको बुलाया है, मस्जिद के अंदर मौजूद है, नबी अकरम ने आपको बुलाया है, अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया। हजरत काब कहते हैं कि उससे बड़ा खुशी का दिन मेरे लिए कोई दिन नहीं था। दौड़ते हुए मस्जिद के अंदर आए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुसाफा किया, आपसे मुआनका किया, आपके गले लग गए। मारे खुशी में कहने लगे अय अल्लाह के नबी आज मैं इतना खुश हूं कि दिल करता है कि अपना सारा का सारा माल सदका कर दूं। सदका करना कितनी बड़ी इबादत है, सदका करना कितना अच्छा काम है, सदका करना कितना अच्छा काम है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमसिक अलैका बाज़ मालिक, आए काब इब्ने मालिक तुम अपना सारा का सारा माल सदका नहीं कर सकते हो, सारा का सारा माल अल्लाह की राह में खैरात नहीं कर सकते हो। अपने पास कुछ माल रोक लो ताकि तुम दूसरों के सामने हाथ ना फैलाते फिरो, तुम दूसरों के सामने भीख ना मांगते फिरो। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं जब मेरी तौबा कबूल हुई तो मैंने अल्लाह के रसूल से कहा आज मैं इतना खुश हूं कि मैं अपना सारा का सारा माल अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूं। सदका करना अच्छा काम, लेकिन अल्लाह के नबी ने यहां पर भी को रोक दिया और फरमाया कि सारा का सारा माल सदका नहीं कर सकते। यानी तुम फकीर बन जाओगे, मोहताज बन जाओगे। जब अच्छे काम में फजूल खर्ची जायज नहीं है, अच्छे काम के अंदर इसराफ जायज नहीं है, तो शादियों में, ब्याह के अंदर और दीगर नाजायज कामों के अंदर फजूल खर्ची करना कहां से जायज हो जाएगा। हम अपने मुआशरे पर नजर डालें, हम अपने समाज पर नजर डालें, हम अपनी सोसाइटी पर नजर डालें, हम बुरे कामों में फजूल खर्ची कर रहे हैं, जबकि इसराफ फजूल खर्ची तो अच्छे कामों में भी जायज नहीं। साद इब्ने अबी वक्कास का मामला सुना होगा और न सुना हो तो सुनिए। साद इब्ने अबी वक्कास की एक ही बेटी थी, साद इब्ने अबी वक्कास की एक ही बेटी थी, बीमार हो गए। अल्लाह के नबी उनकी आयादत के लिए उनके घर पहुंचे। जब अल्लाह के नबी साद इब्ने अबी वक्कास से उनके मिलने के लिए, आयादत के लिए उनके घर पहुंचे तो बड़े खुश हुए साद इब्ने अबी वक्कास और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक ही बेटी है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत माल से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत से नवाजा है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं अपना सारे के सारे माल की वसीयत करना चाहता हूं। क्या मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आए साद तुम्हारे लिए अपना सारा का सारा माल की वसीयत करना जायज नहीं है। तुम अपना सारा का सारा माल सदका और खैरात नहीं कर सकते हो, उसकी वसीयत नहीं कर सकते हो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने फरमाया आए अल्लाह के नबी 2/3 की, 2/3 की, 2/3 अपने माल का 3 हिस्सा कर लें और 2 हिस्से की वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए साथ तुम 2/3 की भी वसीयत नहीं कर सकते हो। कहा अल्लाह के नबी फिर आधा माल, यानी हमारे पास जितना माल है आधा माल मैं सदका और खैरात कर दूं, आधे माल की मैं वसीयत कर दूं और आधा अल्लाह की राह में दे दूं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد ابن ابی وقاص تم آدھے مال کی بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو، آدھا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تب حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا 1/3 کی 1/3 کی وصیت کر دوں؟ یعنی میرے پاس جو مال ہے 1/3 کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور 2/3 جو ہے وہ ہمارے اہل و عیال میں بیوی بچوں میں یہ تقسیم ہو جائے گا، یعنی 1/3 کی تو ہم وصیت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے سعد 1/3 کی 1/3 کی وصیت تم کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ 1/3 کی وصیت تم کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں یہاں سے اندازہ لگائیے صدقہ و خیرات کرنا ایک اچھا کام ہے، دینی کام ہے، غریبوں اور مسکینوں میں دینا یہ اچھا کام ہے، دینی کام ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت سعد کو سارا کا سارا مال صدقہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، 2/3 بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں، آدھا مال بھی صدقہ نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ جب 1/3 کی اجازت مانگی کہ 1/3 کی میں وصیت کر دیتا ہوں اور 2/3 میرے انتقال کے بعد میرے ورثہ میں تقسیم ہوگا، تب اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اب ہم اور آپ اندازہ لگائیں صدقہ و خیرات ایک اچھا کام ہے لیکن فضول خرچی اس میں بھی اسراف زیادہ جائز نہیں ہے۔ جب نیک اور اچھے کام میں اسراف جائز نہیں ہے تو کہاں جائز ہوگا؟ قرآن کی ایک آیت اور دیکھیے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں اندازہ لگائیے گا، ایک مرد ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ذرا غور سے سنیے گا مسئلہ، میں جانتا ہوں کہ اب رات کے 12 بجے کے بعد بیٹھنا لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے، لیکن آپ بیٹھے ہیں اور میں ہوں، اس لیے یہ رات کے 2:30 اور 2:45 بجے تک یہ بڑی ہمت کی بات ہے، تھوڑا سا ٹائم مجھے اور دیجئے، بڑا ایک زبردست مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک مرد ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، طلاق کے بعد بیوی شوہر سے الگ ہو گئی، بچہ تو مرد کا مانا جاتا ہے، بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے بچہ تو باپ کا ہے، شرعاً باپ کا ہے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ماں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ عورت سے، کہ تمہاری گود میں تمہارے شوہر کا بچہ ہے، لیکن باپ نے شوہر نے طلاق دے دی ہے، عورت چاہے تو اس بچے کو اپنے شوہر کی گود میں ڈال دے، لے تیرا بچہ تو سنبھال، میں جا رہی ہوں، تو نے تو مجھے طلاق دے دی، پھر تیرا بچہ میں کیوں پالوں؟ جائز ہے، ماں کہہ سکتی ہے یہ، کیونکہ بچہ باپ کا مانا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل کی عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہیں اور بچے سے پوچھتی ہے بیٹا تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو، بچے نے کہہ دیا ماں کے پاس، تو ماں کے پاس رکھا جاتا ہے، اور بچے نے کہہ دیا باپ کے پاس، تو باپ کے پاس رکھا جاتا ہے۔ وہ آج کی عدالتوں کا معاملہ الگ ہے، لیکن شرعاً بچہ باپ کا ہے۔ اب باپ کو حکم ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق تو دے دی ہے، لیکن بچہ چونکہ چھوٹا ہے وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اس لیے بچہ تو اپنی ماں کا دودھ ہی پیے گا۔ یہاں عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے سے منع نہیں کرے گی، اگرچہ وہ شوہر کا ہے، لیکن جب تک دودھ پیے گا تب تک عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی، 2 سال دودھ پلائے گی۔ اور باپ کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا اس وقت تک اس کے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا خرچہ پورا کا پورا باپ اٹھائے گا، شوہر اٹھائے گا اس کا۔ یہ مطلب ہدایت کا وعلی المولود لہ، جس کا وہ بچہ ہے اسی کے ذمہ ہے رزقہن و کسوتہن، اس عورت کو کھلانا اور پلانا اور پہنانا، یعنی کپڑا بھی شوہر دے گا اور کھانا پانی بھی اس کو وہی شوہر دے گا جب تک وہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے گی۔ لیکن یہ کھانا پینا اور خرچہ کتنا دے گا شوہر؟ بالمعروف، سماج میں جو چلن ہے، سماج میں جو دستور ہے وہ خرچہ دے گا۔ اگر سماج میں دال چاول کھایا جاتا ہے تو دال چاول کھلائے گا، یہ نہیں کہ دال چاول چلتا ہے اور عورت کہے گی تیرے بچے کو دودھ پلا رہی نا، بریانی دے ہمیں پورے 2 سال تک، ہم قورمہ کھائیں گے 2 سال تک، ہم نہیں۔ غور کیجئے، ادھر بھی اسراف اور فضول خرچی سے منع کر رہا ہے اسلام۔ کیا کہہ رہا ہے؟ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، کپڑا بھی پہناؤ گے تم،
لیکن جو سماج میں چلتا ہوگا، اگر 500 روپے کی ساڑی چلتی ہے تو 500 روپے کی ساڑی تمہیں دینا ہے، اگر 500 روپے کا کپڑا چلتا ہے تو 500 روپے کا کپڑا تمہیں لے کے دینا ہے۔ سماج میں جس چیز کا چلن ہے اس کے حساب سے، یہ نہیں کہ وہ 50,000 کا سوٹ مانگے گی تو 50,000 کا سوٹ لا کر آپ دو گے، نہیں۔ تو یہاں پر بھی اسراف سے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب فضول خرچی دین کے کام میں جائز نہیں ہے تو ناجائز کاموں میں اور غیر شرعی کاموں میں کہاں سے جائز ہو جائے گا فضول خرچی؟ تو اس لیے شادی اور بیاہ کے اندر فضول خرچی سے ہمیں اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے، اپنے معاشرے کو صاف کرنا ہے، فضول خرچی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ذرا دیکھیے آج کیا کتنی فضول خرچیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، بخاری شریف کی روایت، بڑا دلچسپ واقعہ، 50 بار آپ نے سنا ہوگا، نہ سنا ہو تو ذہن نشین کریے۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو سونپ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تیسری مرتبہ بھی خاموش رہے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی نے جب دیکھا کہ یہ بار بار کہہ رہی ہے اور اللہ کے نبی خاموش ہیں، تو صحابی بول پڑے کہ اے اللہ کے رسول، یہ عورت بار بار آپ سے نکاح کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ خاموش ہیں، آپ بول نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو ہاں کہیے، اور نہیں کرنا ہے تو میرے ساتھ کرا دیجئے شادی۔ اوفو، کیا منظر ہوگا جس وقت کی صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ عورت وہیں بیٹھی ہے اور وہ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، اب میں نہیں کروں گا شادی، اب نکاح کی میرے اندر گنجائش نہیں، لیکن ہاں اگر تم کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر رہے تو میرے ساتھ کر دیجئے، اس کی کروا دیجئے شادی۔ اب آپ نے اس عورت سے پوچھا اے خاتون، میں تو نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ مرد، یہ صحابی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم یہیں بیٹھی ہوئی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ بھی رہے ہو، لہذا تم اگر اس سے کرنا چاہو تو کر لو، میں تو نہیں کر سکتا۔ اس عورت کا جواب سنیے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی، آئی تو تھی میں آپ کے لیے نکاح کی غرض سے، نکاح کے مقصد سے، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیجئے، میں کرنے کو تیار ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اے اللہ کے رسول، مجھے گھر بسانا ہے، میرے ماں باپ نہیں ہے، اس لیے مجھے کسی کی بیوی بننا ہے، مجھے اپنا گھر بسانا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دیجئے۔ جب اس عورت کی اجازت ہو گئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ عورت تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو دو گے کیا؟ مہر کیا دو گے اس کو؟ بھائی عورت ہے، نکاح ہوگا، مہر دو گے، کیا دو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، مہر میں دینے کے لیے تو میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ما عندی شیء، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ، کچھ تلاش کرو، کچھ مل جائے تو لے کر آؤ۔ وہ صحابی گھر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں ملا۔ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما وجدت شیئا، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے گھر میں کچھ نہیں ملا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے۔ گھر میں کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کچھ نہ ہو اور شادی کا خیال؟ اللہ کے نبی نے دوبارہ بھیجا، جاؤ دوبارہ جاؤ۔ کہ اللہ کے رسول جب میں گھر میں دیکھ کے آیا ہوں کچھ نہیں ہے تو دوبارہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اس کو مہر میں۔ ارے کچھ تو دو گے،
وہ صحابی گئے اور دوبارہ اپنے گھر جانے کے بعد لوہے کی انگوٹھی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا بھی نہیں کہ لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی، میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں دے سکتے ہو، بتاؤ پھر صحیح مہر میں دو گے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک چیز ہے میرے پاس، اگر وہ مہر دینے میں کام آ جائے تو میں تیار ہوں۔ آپ نے کہا کیا؟ اب اس نے جو چیز بتائی اس کو سوچ کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ عندی ازار، اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک لنگی ہے، ایک لنگی ہے، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو پہن لیتا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو باندھ لیتا ہوں، یعنی نئی لنگی نہیں ہے، پرانی لنگی ہے، سوتے وقت میں پہن لیتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے وہی لنگی اس کو دے دے، پرانی۔ کہا اللہ کے رسول اس کو اگر دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ اگر وہ لنگی میں نے اس کو دے دی تو میں کیا پہنوں گا؟ ایک کام کرتے ہیں اس لنگی کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، بیچ سے پھاڑ دیتے ہیں، آدھی لنگی اس کو دے دیتا ہوں اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا آدھی لنگی میں اس کا کیا ہوگا؟ اور آدھی لنگی کا پھر تیرے بھی کوئی کام کی نہیں رہے گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی کام کی نہیں رہے گی، لیکن کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی، میں کہیں بچھا لوں گا، بیٹھ تو جاؤں گا، سستا تو لوں گا، پہننے کے لائق نہ رہے گی تو کیا ہوا، کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام میں تو آ جائے گی، لیکن میں پوری لنگی نہیں دے سکتا، آدھی دوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تو ہی رکھ لے، آدھی جب اس کے کسی کام کی نہیں ہے اور آدھی تیرے بھی کسی کام کی نہیں ہے، دینا ہو تو پوری لنگی دو۔ کہنے لگا پوری تو نہیں دے سکتا۔ غور کرو ایک پرانی لنگی بھی نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے، اور شادی کہہ رہا اللہ کے رسول میری کر دیجئے، اس کے ساتھ میری کرا دیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے صحابی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اب اس نے گنانا شروع کر دیا، اے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ حاقہ یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ نبا یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ دہر یاد، مجھے سورہ قیامہ یاد۔ ایک ایک کر کے سورتیں گنانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے یہ صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ صورتیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کرا دے گا؟ کیا یہی صورتیں تو اس عورت کو جو تیری بیوی بننے جا رہی ہے کیا تو اس کو یاد کرا دے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ اے خاتون تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن قرآن کی اتنی صورتیں اس کو یاد ہیں، اگر میں انہی صورتوں کو مہر بنا دوں اور تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے تو کیا تو اسی کو مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی کو تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی کو تو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے منظور ہے اے اللہ کے نبی میرا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیجئے اور یہ مجھے قرآن کی صورتیں یاد کراتے، یہی میرا مہر ہو جائے گا۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس آدمی کا نکاح پڑھایا، اس عورت کے خدا ولی بن گئے اور اس کا نکاح کرا کر اس عورت کو وہیں رخصت کر دیا۔ یہ سادگی ہے اسلام کے اندر، یہ سنجیدگی ہے اسلام کے اندر۔ نہ بارات کا پتہ، نہ مہندی کا پتہ، نہ ابٹنے کا پتہ، نہ 400 اور 500 آدمیوں کی 200 300 آدمیوں کی بارات کا ٹھکانہ۔ میرے بھائیوں وہیں بیٹھے بیٹھے معاملہ حل ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا اور رخصتی بھی ہو گئی، نہ لڑکے کو جہیز لینا پڑا نہ لڑکی کو جہیز دینا پڑا۔ یہ ہے اسلام کی سنجیدگی، یہ ہے اسلام کی سادگی۔ اسی لیے نکاح پر زور دیا ہے اسلام نے کہ غریبی
حائل نہ ہو اور رکاوٹ نہ بنے. کسی غریب کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ غریبی کی وجہ سے میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے. کسی غریب لڑکی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میرے ماں باپ کے پاس مال نہیں جس کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر رہے ہیں. غور کرو, اس لڑکی کا تو باپ نہیں ہے, اس کی ماں نہیں ہے, اس کا بھائی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کا نکاح ہوا اور ولی اللہ کے رسول بن گئے, لیکن نکاح ہوا. میرے بھائیوں, اسلام میں ہر لڑکی کو نکاح کی اجازت ہے. صرف مال مت دیکھیے اور دولت مت دیکھیے. معاشرے میں شادی کو اتنا آسان کریے, نکاح کو اتنا آسان کریے کہ کوئی بھی کنوارا لڑکا اور کوئی بھی کنواری لڑکی باقی نہ رہ جائے. یہی سماج کو پاک اور صاف رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے. عمریں بڑھانا, 30 سال کی عمر تک پہنچ کر شادیاں نہ کرنا, میرے بھائیوں معاشرے کو ڈینجر پوزیشن میں چھوڑنے کے مترادف ہے. یاد رکھنا, سماج میں جو لوگ 28-30 سال کے اور شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, برا مت مانیے گا. سماج کے لوگوں کو خطرہ محسوس ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے, اور ایسی لڑکیوں سے بھی خطرہ محسوس ہونا چاہیے جو 25-30 سال کی ہو گئی اور ابھی تک نکاح نہیں کر رہے ہیں. ان کی ذمہ داری بنتی ہے سماج کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر کہ وہ نکاح کرائیں. میرے بھائیوں, میں ایک 26 پر بیٹھا تھا اور تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا. 2 منٹ کے بعد کافی ہے, آپ لوگ بھی یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں. پنڈال بھی اب خالی ہوتا ہے کیونکہ اتنی رات تک اب کوئی بیٹھتا نہیں اور سنتا نہیں ہے. میں 15 منٹ کے لیے آپ کو وقت دیتا ہوں اسٹیج پر بیٹھ کر. یعنی تقریباً 3 بج جائے گا, 3:15 تک, 3:10 تک میں بیٹھوں گا. اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ادارے کے لیے آپ کو جو تعاون کرنا ہے میرے ہاتھ پر بھی آپ کرتے جائیں. آپ نے بہت پیار کیا, دیا میرے بھائیوں کی اتنے برسوں سے ابھی تک مجھے بھولے نہیں ہیں. 26, 27, 28 سال کا زمانہ گزر گیا اور اب تک آپ مجھے برابر سنتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ محبت برقرار رکھے. آپ میرے ہاتھ میں کیا دیتے ہیں, اپنی محبت کو ثبوت دیجئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما, اس ادارے کو دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرما. بار الہ ہمارے نوجوان لڑکوں کے لیے شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے, ان کو دیندار لڑکیاں عطا فرما دے, اور ہماری غریب